گریہ کر رہے ہیں، قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں حسین۔ آخری قربانی رہ گئی جو سب سے بڑی قربانی تھی۔ ماں بہنوں سنو، تمہاری گودیوں میں بچے ہیں چھوٹے، کسی کو اولاد نہیں ہے تو علی اصغر کا صدقہ اولاد دے گا اسی سال۔ ماں بہنوں، تمہاری گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب سننا، حسین ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے، ننھا سا علی اصغر، اور لا کے بڑی یاس سے کہا ارے یہ بھی پیاسا ہے، اس کی ماں بھی پیاسی ہے، چند قطرے دے دو گے تو تمہارے دریا میں کمی نہیں آ جائے گی۔ نہ ملا علی اصغر کو پانی، نہ ملا علی اصغر کو پانی۔ ارے پانی نہیں دیا تھا تو نہ دیتے، تیر تو نہ چلاتے۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ الجھ گیا۔ کیسے الٹا؟ 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر ایسے آ کے علی اصغر کے لگا۔ ایک بھال نے گلے کو چھیدا، ایک بھال اس کان میں گھسا، یہاں سے نکلا، ایک بھال پیشانی میں یہاں سے بے بس ہوا، یہاں سے نکلا، علی اصغر کی گردن ڈھلک گئی۔ حسین نے آہستہ آہستہ وہ 3 بھال کا تیر جدا کیا۔ بچے کے گلے کی رگیں تیر میں الجھ چکی تھی۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، بچے کے گلے سے لہو بہہ رہا تھا۔ کتنا تھا علی اصغر کے جسم میں لہو؟ اتنا تھا کہ حسین کے ایک چلو میں آ گیا۔ ننھے سے بچے کے چند قطرے خون کے حسین کے چلو میں آ گیا۔ حسین نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے آواز آئی، اے حسین ابن علی، یہ خون ناحق ہے، یہ اگر آسمان کی طرف آیا قیامت تک بارش نہیں برسے۔ حسین نے چاہا زمین پہ ڈالے، زمین سے آواز آئی، اے حسین ابن علی، یہ خون ناحق صغیر ہے، اگر زمین پہ آیا قیامت تک سرخیزی نہیں ہوگی، اللہ نہیں ہوگی۔ حسین نے ایک بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کے علی اصغر کا لہو اپنے چہرے پہ ملا اور کہا اسی حالت سے نانا کے پاس جاؤں گا، نانا کو یہی چہرہ دکھاؤں گا۔ لے آئے علی اصغر، قیامت ہو گئی خیمے میں پڑ چکا۔ لیکن اب سن لینا، علی اصغر کی قبر بنا رہے ہیں، قبر میں علی اصغر کو لٹایا، ماں دیکھ رہی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا قبر میں جا رہا ہے، زمین تپ رہی ہے، زمین سے آگ اگل رہی ہے، علی اصغر کا لٹانا قیامت ہو گیا۔ ماں دیکھ رہی ہے، بیویاں دیکھ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہیں۔ حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا، ماں نے کلیجہ پکڑ لیا، آئے میرا کلیجہ۔ حسین نے مٹی اٹھائی، علی اصغر کے پاؤں پہ ڈالی۔ ماں نے دیکھا یہی پاؤں میں چوما کرتی تھی، انہی طلبوں کو اپنے آنکھوں سے ملا کرتی تھی۔ ماں نے کہا ہائے علی اصغر، ماں کی چیخ نکل گئی۔ حسین نے مٹی ڈالی، علی اصغر کے سینے تک مٹی آ گئی۔ ماں نے چیخ بلند کی، ہائے میرا لالا، ہائے میرا گیسموں والا، ہائے میرا ہستیوں والا، ہائے میرا پالنے والا، ہائے میرا جھولے والا۔ ابھی بھی برداشت کر رہی تھی ماں، لیکن جیسے ہی مٹی علی اصغر کے چہرے پر آئی، رباب بے ہوش ہو گئی، رباب بے ہوش ہو گئی۔ بیویوں نے رباب کو اٹھایا، حسین نے قبر کو برابر کر دیا، قبر کو برابر کر دیا۔ آئے تم نے خوب گریہ کیا، تم نے امام زمانہ کو پرسہ دیا، دے رہے ہو پرسہ۔ امام زمانہ اپنے جد حسین کا پرسہ لو، یا فاطمہ زہرا اپنے بیٹے حسین کا پرسہ لو۔ بیوی دیکھو یہ کیسے ماتم کر رہے ہیں، وہ ایک ماتمی بیٹھا ہے اس کے ساتھ خون بہہ رہا، بیوی دیکھو ایک اور ماتمی گیا، بیوی یہ کیسے ماتم کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ بیوی ان کا پرسہ قبول، ان بیویوں کا، ان ماں بہنوں کا پرسہ قبول کرو۔ سن رہی ہیں میری آواز شہزادی، سن رہی ہیں آواز شہزادی، میری آواز سن رہی ہیں۔ آ گئے حسین، آواز دی، یا زینب، یا سکینہ، یا ام کلثوم، یا رقیہ، علیکم منی السلام، اے بیویوں تم پر حسین کا آخری سلام۔ اب تو گریہ کرو نا، یہی تو ہے گریہ کی منزل کا آخری سلام۔ زینب
خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، ام لیلا خدا حافظ، ام رباب خدا حافظ، اے فضا خدا حافظ، اے سکینہ خدا حافظ. ہم چلے، ہم جا رہے ہیں. حسین نہیں جا رہے تھے، حسین کا جنازہ جا رہا تھا، حسین کا جنازہ جا رہا تھا. بیویاں لپٹ گئیں، بیویوں نے ہوا چومی، ہاتھ چومے، کوئی سر چوم رہی ہے. آخری سلام، الوداع الوداع الوداع، یہ کہہ کے باہر آئے. اندر بیویاں، حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اے کوئی میری سواری کا لانے والا. تھک گئے میرے عزیزوں. یہی تو ہے گریے کی منزل. آج کے مسائل تو اب پڑھ رہا ہوں، اس وقت شروع کر رہا ہوں مسائل. بس 2 لمحے کی زحمت ہے، بس اب مسائل شروع ہو رہے ہیں. کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ سنو گے؟ ایک مرتبہ آہستہ سے کہا عباس کہاں ہو؟ دریا کی طرف دیکھ کر کہا عباس کہاں ہو؟ دوسری نگاہ مقتل کی طرف ڈال کر کہا علی اکبر کہاں ہو؟ بیٹا باپ سواری کا انتظار کر رہا، کوئی لانے والا نہیں. جب سب کو آواز دے لی کوئی نہ آیا تو خیمے کا پردہ الٹ کے بہن آ گئی. کہا بھیا عباس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، آج زینب سوار کرائی، آج زینب سوار کرائی. یہ سواریاں آ گئی ہیں، یہ تمہیں ہوا چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آ گئی، ارواح آ گئی. جتنا گریا کرو تو پرسا ارواح کربلا آئی ہوئی ہے. شام سے بی بی آ چکی ہے. یہ موسم کا تغیر بتا رہا ہے کہ روحیں آ گئی ہیں، پرسا دینے والے آ گئے. کہو ہائے حسین، کہو ہائے حسین. زینب نے بھائی کو سوار کرایا. حسین سوار ہو گیا. کہا بہن آپ خیمے میں جائیے. گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. پھر ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے گھوڑے کی جال کو چومنا شروع کیا، گردن پہ ایسے ایسے ہاتھ پھیرتے جا رہے، اس کو چمکا چمکا کے کہتے جا رہے اے ذوالجلال مجھے معلوم ہے تو بھی تھک چکا ہے، ذوالجلال یہ آخری زحمت ہے، مجھے لے چل میرے مقتل کی طرف، پھر زحمت نہیں دوں گا. ذوالجلال نے ایک بار حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر پیچھے کی طرف اشارہ. حسین نے پیچھے دیکھا، قیامت گزر گئی. 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا. قیامت گزر گئی حسین پر. حسین فوراً تیزی سے گھوڑے سے نیچے آئے، دوڑ کے گئے، جھکے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا. بچی کے رخسار چومے خیمے میں آ گئے. سکینہ جانے دو، سکینہ جانے دو. سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا کہاں کا ارادہ ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا شہر ہاں یہ سفر ناگزیر ہے، اب آرزو قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے. جس کا نہ کوئی دوست ہو بیوی وہ کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرنا. جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہوگا. پہلے پہل ہے آج، سکینہ سے کہہ رہے ہیں پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کے سینے پر غربت میں رکھ کے سر. راحت کے دن گزر گئے سکینہ، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے. ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ نالا، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام سکینہ کھل جائے گا یہ درد و علم تم پر تابشام. بی بی نہ پوچھو کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے. ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. سکینہ کو کیا خبر یتیمی کیا ہے، سکینہ کو کیا خبر یتیمی کیا ہے.
سکینہ آج رات ہم واپس نہیں آ سکے، شاید واپس نہ آئے، تم آج اماں کے سینے پہ سو جاؤ۔ بچی نے یہی کہا تھا بابا آپ جانیں مجھے تو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سکینہ آج ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤ، کہ اماں کے سینے پہ مجھے نیند نہیں آتی۔ کہ نہیں بیٹا آج ماں کے سینے پہ سو جاؤ۔ کیسے سنو گے یہ جملہ؟ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، بابا پھر آپ کے سینے پہ کون سوئے گا؟ کہ میرے سینے پہ آج علی اصغر سوئیں گے، مقتل میں آج علی اصغر سوئیں گے۔ کہ بابا کیا مقتل میں جا رہے ہیں؟ کہ مقتل میں جا رہا ہوں۔ سکینہ نے کہا بابا مقتل کا پتہ تو مجھے معلوم ہے، میں ڈھونڈتی ہوئی خود ہی مقتل میں آ جاؤں گی، میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں آ جاؤں گی۔ سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، زینب یہ میری امانت ہے تمہارے حوالے، نوجوانوں تھکے تو نہیں، مجھے معاف کر دینا، تم تو بہت مجھ سے زیادہ بڑے عزادار، تم تو مجھ سے زیادہ ماتمی ہو، تم چادر زہرا کے سائے میں رہو، بیوی تمہاری ہر خواہش پوری کرے۔ جب میں اتنا چھوٹا سا ایک ذاکر تمہیں دعائیں دے رہا ہوں روتا دیکھ کر، تو سوچو مادر حسین کتنی دعائیں دے رہی ہو، تمہارے چہروں کو دیکھ کر مادر حسین کتنی دعائیں دے رہی ہو۔ کر لیا تم نے گریا، میں چاہتا ہوں اتنا گریا کر لو کہ رات کو الوداع کہتے ہوئے یہ نہ کہنا پڑے حسین ہم حق ادا نہ کر سکے، حسین تجھ پہ رونے کا حق ادا نہ کر سکے، آپ کہتے رہو ہائے حسین، ہائے حسین کہتے رہو۔ چلے گئے حسین، لڑی لڑائیاں حسین، 17 حملے کیے، فوجوں کو ذوالفقار تک بلایا۔ کائنات میں ایسی جنگ کسی نے نہیں کی جیسے 3 دن کی بھوک پیاس میں حسین نے جنگ کی۔ آج تک حسین کی جنگ یادگار ہے، اس لیے کہ جنگ کس کے کہنے پہ کی؟ کس کے کہنے پہ کی؟ ادھر سے زینب نے آواز دی، بھیا انہوں نے تمہارا صبر دیکھ لیا، اب تمہیں بہن کی قسم ان کو بچاؤ کہ تمہاری شجاعت کیا، بھیا ان پہ حملہ کرو۔ زینب نے کہا بھیا ان پہ حملہ کرو، حیدری شجاعت دکھاؤ، ذوالفقار کو نکالو۔ زینب کے کہنے پہ حسین نے 17 حملے کیے، بھگا بھگا کے مارا ہے حسین۔ جیسے ہی آخری حملہ کر کے واپس پلٹے، آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا سن رہے ہو؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا حسین، میں اللہ تیرا انتظار کر رہا ہوں، مجھ میں داخل ہو جا، مجھ میں داخل ہو جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آواز آئی مجھ میں داخل ہو جا، حسین نے تلوار کو یہ کہہ کے نیام میں رکھا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ حسین کی تلوار نیام میں آنا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھاگی ہوئی فوجوں نے دیکھا حسین کی تلوار نیام میں رکھی۔ زین العابدین نے بہت بعد میں جملہ کہا کہ اے رونے والو، میرے بابا کو ہر ہتھیار سے مارا گیا، ہر ہتھیار سے مارا گیا۔ جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار چلائی، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس لاٹھیاں تھی اس نے لاٹھی ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے۔ حسین زین سے زمین پر آئے، گھوڑے نے حسین کو نرم ریت پر اتارا۔ حسین کا آخری سجدہ، شبر آگے بڑھا، شبر نے حسین کو دھکا دیا، حسین زمین پر دراز ہوئے، شبر نے اپنا ناپاک زانو اٹھایا، حسین کے سینے میں گاڑا، حسین کے بالوں کو پکڑا، تلوار چلایا چاہتا تھا۔ حسین نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شبر ہے۔ کہا اپنی گردن اوپر کر، اس نے گردن اوپر کی، کہا تو ہی میرا قاتل ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ کیسے مانا؟ کہا اس لیے کہ میرے نانا نے بتایا تھا حسین جو تمہیں ذبح کرے گا اس کے چہرے پر برس کے داغ ہوں گے، نجس جانور کے نشان کے داغ ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ شبر نے کہا اچھا تمہارے نانا نے اور تم نے میرے بارے میں یہ کہا، حسین اب میں تمہیں آسانی سے ذبح نہیں کروں گا، قیامت آ گئی، ختم ہو رہی ہے تقریب، اٹھ کے ماتم کرنا۔ کہا حسین اب میں تمہیں ایسے ذبح نہیں کروں گا۔ حسین کو الٹا کیا، حسین کا سینہ زمین پر آیا، حسین کو بالوں سے پکڑا، خنجر اٹھایا، خنجر کو دیکھا، خنجر تیز دھار تھا،
واپس حسین کے سر کو زمین پہ رکھا، پتھر تلاش کیا، خنجر کو پتھر پہ مارا، اب خنجر نہیں تھا، آری ہو چکا تھا۔ حسین کے دوبارہ بالوں کو پکڑا، پشت قفا سے خنجر چلایا نہیں، مار مار کر ذبح کیا۔ حسین کا گلا کٹا، بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، ماں کی آواز آ رہی تھی، ان زلفوں کو چھوڑ دے، میں پیار کرتی ہوں۔ یا حسین، 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 یا حسین،